اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج جو ویڈیو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ افسوس اس چیز کا نہیں ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے یہ کسی جگہ پہ ٹکتا ہی نہیں ہے۔ افسوس اس چیز کا ہے اس کے سننے والے ایک جگہ پہ ٹک گئے ہیں اور انہوں نے اس دجالی اور رافضی انسان کو اپنا پیر و مرشد ہی مان لیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک جگہ پہ تو مرزا صاحب ٹکتے نہیں ہیں، ان کی ڈبل رائے ہوتی ہیں، ڈوئل فیس ہے ان کا، پہلے کچھ کہنا اس کے بعد اس پہ ہی کچھ اور فتویٰ دے دینا، پھر کچھ کہنا پھر اور فتویٰ دے دینا۔ یہ تو ان کا فیورٹ مشغلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے۔ میں بنا کے تھک گیا ہوں، 200 سے اوپر ویڈیوز بنا چکا ہوں جن میں تعریف حدیث کرتے ہوئے مرزا صاحب کو میں نے پکڑا ہوا ہے، یو ٹرن لیتے ہوئے، رافضیت کو پرموٹ کرتے ہوئے، قادیانیت کو پرموٹ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مرزا صاحب پہ بھی آفرین ہے، انہوں نے بھی اپنی روش جو ہے نہیں بدلی۔ تو آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ کیا ڈراموں میں نکاح کرنے سے سچ میں نکاح ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں گواہ بھی موجود ہوتے ہیں جی۔ خالی گواہ سے تو مسئلہ حل نہیں نہ ہوگا، ہاں حق بیر بھی ہوگا، اور پھر انہی دو بندوں کا نکاح ہو رہا ہو، بھائی ان کے تو نام ہی ڈمی ہوتے ہیں ڈراموں میں، فلاں ولد فلاں تو وہ ہوتے ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ جو حدیث ہے ترمذی ابو داؤد کی کہ مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، وہ یہاں فٹ نہیں ہوگی، کیونکہ نکاح صرف ہونے سے نہیں ہوگا، ساری شرائط ہوں، بندے وہی ہوں اور گواہ موجود ہو، حق مہر ہو، اور پھر ایجاب و قبول ہو۔ یہ اللہ کے فضل سے آج تک کسی ڈرامے میں یہ والی شرط پوری نہیں ہوئی ہے، لہذا کوئی ٹینشن نہ لے، کوئی ڈراموں والا نکاح آج تک نہیں ہو سکا، نہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، مرزا صاحب جو ہے بڑا ان سے سوال ہوا اور ان سے کہا گیا کہ بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو ڈراموں میں نکاح یا طلاق ہوتی ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نہیں جی، اس میں تو نکاح جو ہے وہ تو ہوتا ہی نہیں، نہ اوریجنل نام ہوتا ہے، نہ مہر طے ہوتا ہے، نہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، تو وہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ نکاح نہیں ہوتا نا۔ دیکھیں مرزا صاحب نے آخر فتویٰ دیا ہے، وہ سوچ سمجھ کے دیا ہوگا نا، تو بڑا پیاری انہوں نے بات کی کہ وہ اوریجنل میں نہیں ہوتا، وہ صرف یہ اس کے لیے، تو آپ بالکل پریشان نہ ہو، تو یہ ڈرامے والے جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ اوریجنلٹی میں نہیں ہوتی۔ تو ڈرامے کا نکاح ہو گیا تو اس کا مطلب کیا اوریجنل میں ہو گیا؟ نہیں، ایسا ویسا نہیں، اس کے لیے مہر ہونا چاہیے، بندے کا نام نسب سیم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، اچھی بات کی، بری بات تو کی نہیں مرزا صاحب نے، لیکن وہی والی بات ہے نا کہ اللہ معاف کرے، یا ہماری قسمت پھوٹی ہوئی ہے یا پھر مرزا صاحب کا آلو خراب ہے۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اگر کوئی کہتا ہے میں نے مذاق میں طلاق دی تھی تو اس کی کوئی پھر جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ وہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں: طلاق، نکاح اور رجوع۔ وہ چونکہ لفظ آپ نے طلاق کا بولا تو اس کی تعبیر نہیں ہوگا، لہٰذا یہ ٹی وی ڈراموں میں جو جھوٹی موٹی طلاقیں اور نکاح ہو جاتے ہیں نا بعض بات، وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ اگر میاں بیوی اکٹھے کام کر رہے تھے ٹی وی ڈرامے میں اور خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی اور وہ کہ یہ ڈرامہ ہے تو ڈرامہ لگ گیا تھوڑے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور جھوٹی موٹی اگر نکاح پڑھایا تو وہ بیوی بن گئی اس کی، جی یہ شرعی مسئلہ ہے، تو میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ جی تو آپ نے ویڈیو دیکھی۔ میرے حساب سے نا ہماری ہی قسمت خراب ہے کہ ہم ہر دفعہ مرزا صاحب کو نا مطلب ان کی چولیں جو ہیں، ان کا یو ٹرن جو ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں، جبکہ مرزا صاحب کی تو یہ فیورٹ مشغلہ ہے کہ پہلے کچھ کہنا اس کے بعد کچھ کہنا، وہی یہود علماء کی طرح، ٹھیک ہے، پہلے کوئی بات کرنی بعد میں کوئی بات کرنی، یہ ان کا فیورٹ مشغلہ ہے۔ تو اس میں کوئی پریشانی ہے، ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جی نہیں جی نکاح تو ایسے کوئی نکاح ہوتا ہے، یعنی کہ ہو جائے اور یہ ہو جائے، ڈرامے والی بات نہیں ہوتی۔ اور اب اپنی اسی ویڈیو کے اندر مرزا صاحب نے یہاں وہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ یہاں مرزا صاحب فوراً کنویں کے اندر چھلانگ مار دی اور کہہ دیا کہ ہاں جی بالکل ایسے نہیں، ڈرامے میں کیا مذاق میں اگر آپ کہہ دیتے تو وہ حدیث جو ہے لاگو ہوتی ہے۔ پہلے کہتا ہے وہ حدیث لاگو نہیں ہوتی، اب کہتا ہے وہ حدیث لاگو ہوتی ہے، وہ تو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ڈرامے کے اندر نکاح یا طلاق جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ مرزا صاحب کیا ہے یار، حد ہوتی ہے، کوئی مطلب کوئی انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جھوٹ بولنی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، کسی جگہ ٹک جائیں آپ۔ اور شاگردوں، اس مرزا تھوک چاٹ کو تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تم لوگوں کی عقل کیوں نہیں کام کرتی؟ اور یہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ کیسا انسان ہے کہ کبھی کسی جگہ پہ چل رہا ہے، کبھی کسی جگہ پہ چل رہا ہے، اور تم لوگ جو ہو پتہ نہیں بیوقوف بن رہے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو انجینئر محمد علی مرزا کے فتنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔